بہت سارے سوالات وفات اور قبروں کے متعلق جمع ہیں، ان سب کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میت کے سینے اور پیشانی یا کفن پر کہیں کہیں لوگ کلمہ شہادت لکھواتے ہیں، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اصل ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کلمہ شہادت وہ زندگی میں پڑھا ہے اور ایک اللہ کو مان رہا ہے، اس کے رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، جو چیزیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر بتائی گئی ہیں، تو وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، انشاءاللہ ضرور وہ جنت کے اندر جائے گا، اور قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کا جواب بھی وہ دے گا۔ وہ پیشانی پر لکھ دینے سے، کفن پر لکھ دینے سے وہ ایمان والا نہیں ہو جائے گا، اگر وہ ایمان قبول نہیں کیا ہے تو اس لیے اس کو بالکل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لکھنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تو چونکہ یہ دنیا دارالفنا ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے، تو قبر کے اندر بھی انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے کی غذا انسان بن جاتا ہے، تو اس میں کلمہ طیبہ کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، اس لیے کلمہ طیبہ بالکل نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کہیں کہیں لوگ دعا کرتے ہیں، تو کیا دعا کرنا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل دعا نہیں کرنا چاہیے نماز جنازہ کے بعد، چونکہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے میت کے حق میں، اور آپ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ کتنی بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے۔ اس کے بعد جنازہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی ہے، اس لیے دعا نہیں کرنا ہے۔ فتویٰ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احسن الفتاوی، تو اس کے اندر بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا پر آپ غور کریں، کتنی اچھی دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ تعالی ہمارے زندہ لوگوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردہ لوگوں کی مغفرت فرما، و شاہدنا و غائبنا، اور جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے ان کی بھی مغفرت فرما، و صغیرنا و کبیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کی ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، و ذکرنا و انسانا، اور ہمارے مرد حضرات کی اور مستورات کی مغفرت فرما۔ اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام، اور اللہ تعالی ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کی موت آئے تو ایمان پر اس کا خاتمہ فرما۔ اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اتنی اچھی دعا نماز جنازہ کے اندر خود موجود ہے، تو اب ہم کو اس کے بعد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کی ہے، اس لیے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور کرنے کے لیے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دفن کے بعد کیا سب لوگوں کا رکنا اور سب لوگوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھ کر کے جب ہم دفن کر دیتے ہیں تو دفن کے بعد ہم جانا چاہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ جو آدمی جہاں ہیں وہیں سے میت کے لیے دعا کر دے، سب لوگوں کا رکنا اور اجتماعی طور پر دعا کرنا یہ کہیں شریعت کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے، بلکہ ایک کتاب ہے آپ کے مسائل کا حل، اس کے اندر اس کو بدعت بتایا گیا ہے، اس لیے سب لوگوں کو روکنا اور اجتماعی طور پر دعا کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اہل میت کی طرف سے دعوت کی رسم، آج کل ایک رواج یہ چل گیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہندو بھائیوں میں شراد ہوتا ہے، مرنے کے بعد وہ بھوج کرتے ہیں اور سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات اور آ گئی ہے، یہ رواج آ گیا ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے بھوج بھنڈارا کرنے لگے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ غیروں کے مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ البتہ ہم غریب غربا کو کسی بھی دن کیا ہے کہ کھانا کھلائیں، نیت کر لیں تو ثواب ملے گا،
مدرسے کے بچوں کو یا پھر کسی بھی آدمی کو جو ضرورت مند ہے اس کو ہم دیں تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن غیروں کی طرح بھوج بھنڈارا شراد نہیں کرنا چاہیے، اس سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ سوال، جنازہ کی چادر یعنی میت کے اوپر جو چادر رکھی جاتی ہے اس میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوتی ہے محمد، علی، حسن، حسین، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ قرآنی آیت اگر کیا ہے کہ اس پر ہم لکھواتے ہیں یا رکھتے ہیں تو اس سے بے ادبی کا خطرہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایسی چادروں کو ہٹا دینا، اس کو استعمال سے الگ کر دینا یہ ضروری ہے جس میں قرآن کریم کی آیت اور حضرت حسن حسین یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں جلد بازی کرنا چاہیے، خواہ مخواہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹا لندن سے آ رہا ہے اور سعودی عرب سے آ رہا ہے تو 2 دن 3 دن اس کو فریزر میں رکھ کر کے یا برف کے ساتھ رکھ کر کے لاش کو رکھا جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جتنی جلدی ہو اتنی جلدی تجہیز و تکفین میں کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مردہ نیک ہے تو تم اس کو جلدی سے قبروں میں پہنچا دو تاکہ جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائے اور یہ آرام کرے، اور اگر وہ کیا ہے کہ بد ہے تو اپنے کاندھوں کے اوپر سے تم اپنے بوجھ کو جلدی ہلکا کر لو۔ میت کے کفن دفن میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ غسل جہاں کیا جا رہا ہے تو اس کو چاروں طرف سے پردے سے ڈھک دینا چاہیے، اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو اس میں پہل کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت میت میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو ناگوار ہو تو کس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ موت کی اطلاع دینا تاکہ لوگ جنازہ میں شریک ہو جائیں جائز ہے، بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی کا اس کونے میں انتقال ہوا ضلع کے اندر ہر مسجد میں اور ہر جگہ اعلان کیا جائے، بلکہ اس محلے میں اعلان کر دیا جائے مسجد کے مائک سے، اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے تو رشتہ داروں کو خبر مل ہی جاتی ہے، تو پورے ضلع کے اندر اعلان کرنا اور ہر جگہ آدمی کو بھیجنا یہ اتنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محلے میں اعلان کر دیا جائے یہی کافی ہے، اور جہاں جہاں رشتہ دار ہیں ان کو خبر کر دی جائے، اور آج کل بڑی آسانی سے موبائلوں کے ذریعے خبر ہو جاتی ہے۔ کیا میت کے آگے چلنا جائز ہے؟ میت کے آگے نہیں چلنا چاہیے، میت کے پیچھے چلنا مستحب ہے۔ راستہ اگر کلیئر کرانا مقصود ہو تو آگے کچھ لوگ جا سکتے ہیں راستہ کو کلیئر کرانے کے لیے، تاکہ جو لوگ لے کر کے آ رہے ہیں ان کو ازدحام میں، بھیڑ میں پھنسنے کی زحمت نہ ہو اور راستہ صاف ہو تو جلدی جنازہ گاہ تک پہنچایا جا سکے۔ میت کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو تسلی دینا اور تعزیت کرنا مستحب عمل ہے۔ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے بھائی بھی مشورے میں طے کرتے ہیں، اور جس کی یہاں انتقال ہو جاتا ہے وہاں جا کر کے تعزیت کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ بلکہ اگر ہمارے برادران وطن میں بھی کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہاں بھی جا کر کے آپ تعزیت کریں، اور کچھ باتیں قبر و حشر کی، توحید و رسالت، آخرت کی آپ اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو کیا وہاں کھانا بھجوا سکتے ہیں؟ جی بالکل بھجوا سکتے ہیں، اور جو مہمان وغیرہ آئے ہیں ان کی میزبانی آپ کریں گے تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا میت کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی بالکل میت کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اسی طریقے سے اگر تسبیحات وغیرہ پڑھ کر کے بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچائے گا۔ غریب غربا میں کپڑا وغیرہ تقسیم کر دیں، ان کو کھانا کھلا دیں، جو ان کی ضروریات ہے، دوا علاج کی ضرورت ہے وہ کروا دیں، اور نیت کر لیں تو انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، تو ہماری نیت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اس کو کیا ہے کہ ثواب ملے گا۔ اس کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر روپیہ پیسہ دے دیں تو ان سب کا ثواب مرحومین کو یا مرحومات کو ضرور پہنچے گا، تو ان کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے۔
حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نفل نماز پڑھ کر کے، نفل روزہ رکھ کر کے، نفل حج یا عمرہ کر کے ہم ان کے لیے ثواب پہنچا سکتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ میت کے اوپر اگر قرض ہے تو کیا کیا جائے؟ جی، اگر میت کے اوپر قرض ہے تو اس کو ادا کرنے میں جلد بازی کی جائے۔ اگر میت کے اوپر 1 لاکھ روپیہ قرض ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں، مرنے والوں کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ہے تو یہ 1 لاکھ روپیہ قرض کی ادائیگی میں لگایا جائے۔ یہ نہیں کہ غلط رسم و رواج اور بھوج بھنڈارا، شراب، قرآن خوانی، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہ جن کا روپیہ پیسہ لیے ہوئے ہیں ان کو دیا جائے۔ بلکہ آپ دیکھیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں ملے گی کہ اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے جس پر قرض ہوتا اور اس کا مال اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرض، فرض اور مرض، ان تینوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا قرض لیے ہوئے ہیں تو جیسے سہولت ہو ویسے آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر مرض ہے، آپ کے پاس بیماری ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے، ورنہ وہ بیماری بڑھتے بڑھتے آپ کے موت کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے بیماری کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی چیز اگر فرض ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس فرض کو بھی جلدی ادا کرنا چاہیے، خواہ مخواہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کھانا وغیرہ انواع و اقسام کے رکھنے کے بعد اس پر فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے چاروں کل اور بے ترتیب کہیں کہیں کی کن سی آیت کو جو ہے اس میں جوڑ دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھ کر کے کھانے میں برکت کے لیے دعا کریں گے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو بالکل لازم اور ملزوم سمجھ لیں تو امداد المفتین ایک کتاب ہے جس کے اندر اس کے التزام کو بدعت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ کہیں کہیں تیجا، جمعراتی اور 11ویں، چہلم، 6 ماہی، برسی یہ منایا جاتا ہے کہ ہر 3 دن پر قرآن خوانی ہو، اور جمعرات قرآن خوانی ہو، اور کیا ہے کہ 11ویں ہے تو مرنے کا جو چلہ ہو گیا اس پر اس طریقے سے ہو، اور 1 سال پورا ہو گیا تو اس پر اس طریقے سے ہو، تو یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ سوال: کیا قبر کے اوپر نام کا پلیٹ لگانا یا قرآن کریم کی آیت لکھنا کیا یہ جائز ہے؟ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہر آدمی اپنے نام کا بورڈ لگانے لگے اور اس پر اشعار لکھا جانے لگے، قرآن کریم کی آیت لکھی جانے لگے، تو ایک وقت یہ آئے گا کہ پورا قبرستان بورڈ سے بھر جائے گا۔ تو اس لیے ان سے بھی بچنا بہتر ہے۔ کہیں کفن کے اندر مردے کے سینے پر وہ ایک کتاب چا پمفلیٹ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، عہد نامہ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں سے امت کو روکا ہے اور منع کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت ساری جگہ لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں مرنے کے 3 دن کے بعد، اور اس میں سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو رشتہ دار نہیں پہنچتے ہیں تو ان کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو میت سے محبت نہیں ہے، مرحوم سے محبت نہیں ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم کہیں سے پڑھ کر کے بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، مرحوم کو ثواب پہنچا سکتا ہے، اس لیے تمام رشتہ داروں کا ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے پڑھنا اور اس کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ کوئی بھی آدمی ہے کہیں سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد ہی پڑھا جائے یا 5 دن کے بعد ہی پڑھا جائے، تو اس لیے اس کو لازم اور ملزوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا قبر پر چادر ڈال سکتے ہیں، پھول ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ڈال سکتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ سوال: کیا قبر کو پختہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔
قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے، اسی طریقے سے قبر پر گنبد وغیرہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر کوئی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال، کیا عرس وغیرہ میں جانا چاہیے؟ عرس وغیرہ جو میلہ وغیرہ لگاتے ہیں تو ان چیزوں کی بھی کہیں بھی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ملتی ہے، تو ان سارے مشرکانہ افعال سے بچنا چاہیے۔ اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان سے پرہیز بہتر ہے۔ کیا قبر پر چراغ جلا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، قبر پر چراغ نہیں جلانا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ خود غور کریں، اگر چھت کے اوپر کوئی چراغ جلا دے تو کیا آپ کو نیچے روشنی ملے گی کمرے کے اندر؟ بالکل نہیں ملے گی۔ وہ منو مٹی کے اندر دبا ہوا ہے، آپ قبر کے اوپر چراغ جلائیں گے تو ان کو قبر کے نیچے کیسے روشنی جائے گی؟ آپ قبر کے اوپر اگر بتی جلائیں گے تو نیچے اس کو کیسے خوشبو جائے گی؟ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پھول چادر وغیرہ سے بھی بچنا چاہیے، اور منت ماننا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے، غیر اللہ سے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں کی مٹھائی وغیرہ جس پر کیا ہے کہ اس طریقے سے کیا گیا ہو، نظر وغیرہ یہ سب کیا گیا ہو، ان چیزوں کو کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کہیں کہیں باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ قوالی ہوتی ہے، ڈھول باجا ہوتا ہے، فاحشہ عورتیں وغیرہ جو ہے وہ قوالی گاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قبروں پر طواف کرنا جائز ہے؟ طواف صرف خانہ کعبہ کا جائز ہے، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی جگہ اور کسی بھی گھر کا جائز نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ قبر پر سجدہ کرنا، سجدہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے، اور یہی قرآن و حدیث میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک ایشور کے سامنے ماتھا جھکانا چاہیے، اور قرآن و حدیث میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے قبر وغیرہ پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسکول کے اندر میرا لڑکا پڑھنے جاتا تھا، تو ایک مرتبہ ٹیچر نے پوچھا کہ سر کو کس کے سامنے جھکانا چاہیے؟ میرے لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سر کو اوپر بنایا ہے، سب سے اوپر ہے سر، اس لیے اس کو سب سے اوپر والے کے سامنے جھکانا چاہیے، نیچے والے کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر ہم کو دھوکہ ہو رہا ہے، اسی چیز کے اندر لوگ ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں، شک صبح کے اندر ملوث کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت جہاں آپ کو لگایا جائے تو ایسی جگہ سے بچنا چاہیے اور ایسا کام سے بچنا چاہیے۔ تو آپ وہاں پر سجدہ کریں گے، سجدہ تعظیمی کریں گے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ قبر کی پوجا کر رہا ہے؟ تو اس لیے ایسے کام سے بھی بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کے ساتھ جانے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو جنازے کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ذکر فکر کے ساتھ چلنا چاہیے، اور جنازہ کو زمین پر رکھنے تک نہ بیٹھے، اور ثواب کے پیمانے کو زیادہ پورا کرنے والا وہ ہے جو اس پر 3 مرتبہ مٹھی بھر کر کے مٹی ڈالتا ہے۔ کہ ایک گاؤں میں قبرستان کے اندر شمشان گھاٹ بنا دیا گیا، چڑیاری بنا دی گئی ہے، وہاں مردے کو جلایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کہیں اور زمین وغیرہ دے دیا جائے اور اس کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان میں دفن کرو، اس لیے کہ مردے کو برے پڑوسی کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے، جیسے زندہ شخص کو برے پڑوسی کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شمشان ہے وہ اصل میں کیا ہے
کہ شین شان ہے. تو شین کے معنی ہوتا ہے لیٹنا اور شان کے معنی ہوتا ہے عظمت. تو عزت و عظمت کے ساتھ قبر کے اندر لٹانا یہ اصل مطلب ہوتا ہے شین شان گھاٹ کا، کہ ایسی جگہ جہاں عزت و عظمت کے ساتھ مردے کو لٹایا جائے. اور یہ کام مسلمان کر رہے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی صحیح راستے کو چھوڑ کر کے وہ غلط راستے پر آ گئے. وید گیتا وغیرہ کے جو شلوک وغیرہ ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں پائے اور ان کو وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور اس میں اس کا کوئی حافظ اور عالم بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بھی دفنانے کا ہی حکم ہے، جلانے کا حکم نہیں ہے. چونکہ ہم نے اس کو بنایا نہیں ہے، انسان کو وہ اللہ اور وہ ایشور بنایا ہے، اس لیے اس کا حق ہے. تو ہم کیسے کسی کو جلائیں؟ اس لیے جلا کر کے سزا دینا یہ منع کیا گیا ہے انسانوں کو، کہ انسان کسی کو جلا کر کے سزا نہ دے. تو انسان کو کیسے جلائے؟ اس لیے یہ بات غلط ہے. قبر پر کیا جا سکتے ہیں؟ جی، قبر پر آپ جائیں تو وہاں جا کر کے سورہ فاتحہ، چاروں قل وغیرہ، جو بھی قرآن کریم کی آیت وغیرہ آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ کر کے آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور آپ یہ غور کریں کہ جب یہ ایسے لوگ جو دنیا کے اندر اونچے منصب اور اونچے مقام پر تھے یہ سب آ گئے، تو ایک نہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے. جب اللہ کے ولی تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہمارا بھی انتقال ہوگا. تو وہاں آپ جا کر کے اپنی موت کو یاد کریں اور گناہوں پر روئیں. تو یہ چیز اچھی ہے. اور یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر. جب کسی کے موت کا وقت قریب معلوم ہو کہ اب روح نکلنے والی ہے تو چہرہ کو قبلہ کی طرف کر دینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ رونے چلانے اور شور و ہنگامہ کرنے کے بجائے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ سن کر کے مرنے والا بھی پڑھ لے اور جنت کا اس کو ٹکٹ مل جائے. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی مرنے والوں کے ارد گرد موجود ہیں سب کلمہ طیبہ پڑھیں، لیکن اس مردے کو نہ کہیں کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو. اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ موت کی سختی اور اذیت اور تکلیف کی وجہ سے انکار کر دے گا کہ میں کلمہ طیبہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر کیا ہے کہ وہ ایمان سے پھر جائے گا اور کفر پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو سب لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے، چپ ہو جانا چاہیے. جب روح نکل جائے تو میت کے دونوں پاؤں کو باندھ دینا چاہیے، دونوں انگوٹھا کو ملا کر کے باندھ دینا چاہیے تاکہ پاؤں پھیل نہ پائے. اور اسی طریقے یہاں سے کپڑا لے کر کے اس طریقے سے اس کو بھی باندھ دینا چاہیے، منہ کو بند کر دینا چاہیے تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہ جائے، منہ بند ہو جائے. اور ہاتھ کو بھی سیدھا کر دینا چاہیے. پھر چادر وغیرہ اڑا کر کے اور غسل کے لیے جلد بازی کرنا چاہیے، اور دفن کے لیے جتنی ہو سکے جلدی کرنا چاہیے، خواہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے. مرنے کے بعد خوشبو وغیرہ کے لیے اگربتی جلایا جا سکتا ہے، لیکن آج کل اگربتی کے اندر خوشبو کم ہے اور بدبو زیادہ رہتی ہے. اس لیے اچھی اگربتی جس میں واقعی میں خوشبو ہو، اگربتی جلانے کا اصل مقصد خوشبو حاصل کرنا ہے. تو خوشبو وغیرہ کیا ہے کہ اس کے لیے صحیح اچھی اگربتی وغیرہ جلائی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ناپاک آدمی کو وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ جو گلافز میڈیکل کا آج کل آ رہا ہے، یہاں تک پورا دستانہ میڈیکل کا بنا ہوا رہتا ہے، اس میں جراثیم وغیرہ لگنے کا خطرہ کم ہے، تو وہ میڈیکل والے دستانے کا استعمال کرنا چاہیے. اور نہلانے کے لیے رنگین کفن کا استعمال کرنا چاہیے، یا پھر کیا ہے کہ لنگی وغیرہ رنگین جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور گھر کے اندر کوئی پاک صاف لنگی ہے تو اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. سرہانے کی طرف تھوڑا اونچا کر دیں، 2 اینٹ زیادہ لگا دیں سرہانے کی طرف پوا میں، تاکہ ادھر کا حصہ اونچا ہو جائے اور پاؤں کی طرف نیچا ہو جائے. اس سے ہوگا یہ کہ پانی پاؤں کی طرف سے بہتا ہوا چلا جائے گا. اور جس طریقے سے زندہ آدمی کو نہلایا جاتا ہے
उसी तरीके से मुर्दा आदमी को नहलाया जाता है, लेकिन उसको कुल्ली नहीं कराना है, नाक में पानी नहीं डालना है, बल्कि जो छोटा छोटा कफन का टुकड़ा होता है उसके जरिए साफ कर देना है, और उसी के जरिए नाक साफ कर देना है, उसी के जरिए कान साफ कर देना है, और बाकी पानी वगैरह जिस्म पर अच्छी तरीके से 3 बार डाल देना है सीधा में, 3 बार दाहिने करवट और 3 बार बाएं करवट, इस तरीके से आसानी के साथ डाल देना है। ज़्यादा इसमें किसी तरह कोई आम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश ये करना चाहिए कि जो रिश्तेदार हो वो नहलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी तरह की कोई ऐब की बात और नागवार बात नज़र आ जाए तो बाहर उसको शेयर नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। साबुन वगैरह लगा करके अच्छे तरीके से क्या है कि गुस्ल करा देना चाहिए। मर्द को मर्द गुस्ल दे और औरतों को औरत गुस्ल दे, ये चीज़ करना चाहिए। सवाल, क्या कोई आदमी अगर डूब कर मर गया है तो उसको भी गुस्ल दिया जाएगा? जी, उसको भी गुस्ल दिया जाएगा। हाँ, अगर निकालने के वक्त गुस्ल की नीयत से पानी में नीचे ऊपर कर दिया जाए तो उसका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन उसको भी बाहर ला करके गुस्ल देना चाहिए। क्या अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, लाश 2 टुकड़े में बट गई है, तो उसका भी गुस्ल दिया जाएगा? अगर आधा से ज़्यादा हिस्सा उसका महफूज है तो उसको गुस्ल दे सकते हैं, और कई टुकड़े हो चुके हैं, गुस्ल देने के लायक नहीं है, तो फिर उसको बगैर गुस्ल के जनाजा पढ़ करके दफन कर दिया जाएगा। अगर कोई आदमी मुर्तद हो जाए, अगर कोई आदमी मुर्तद हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, तो ऐसे मनहूस को गुस्ल नहीं दिया जाएगा, और न उसके नमाज़ की जनाज़ पढ़ी जाएगी, उसको ऐसी जो है ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। मर्द के लिए 3 कफन होते हैं, एक लुंगी और दूसरी कुर्ती और तीसरा पूरा लिफाफा चादर। औरतों के लिए इन 3 के अलावा 2 और हैं, यानी मुकम्मल औरतों के लिए 5 कफन होता है। 3 ये और 2 एक सीना बंद और एक क्या है कि ओढ़नी, ये 2 चीजें बढ़ जाती हैं। तो लिहाजा मर्दों को 3 कफन से ज्यादा नहीं देना चाहिए, और औरतों को 5 कफन देना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं देना चाहिए।